فسانہ عجائب کا مختصر خلاصہ۔ اس داستان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ملک جتن کے بادشاہ فیروز بخت کے ہاں اولاد نہیں، بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اس کے ہاں لڑکا تولد ہوتا ہے۔ اس کا نام جان عالم رکھا جاتا ہے۔ نجومیوں نے اس کی طویل العمری کی پیش گوئی کی، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کسی خوبصورت عورت کے عشق میں در بدر ہوگا، بڑی مشکلات اور آفات کا سامنا کرے گا، لیکن اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک کے بجائے 2 سلطنتوں کی حکمرانی کا مقدر ہے، 3 شادی کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جان عالم شادی کے بعد اپنے باپ کی سلطنت و حکومت کا وارث ٹھہرا۔ ایک طوطے کی زبانی ملک زرنگار کی شہزادی انجمن آرا کے حسن و جمال کا ذکر سن کر اس پر بن دیکھے عاشق ہوا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ راہ میں ملکہ مہر نگار سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خود اس پر مر مٹتی ہے۔ جان عالم جس مقصد کے تحت گھر سے نکلا تھا وہ ابھی ادھورا ہے، چنانچہ ملکہ مہر نگار سے واپسی کا وعدہ کر کے ملک زرنگار جا پہنچتا ہے۔ وہاں جا کر تمام خلقت کو سیاہ عالمی لباس میں ملبوس دیکھتا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی انجمن آرا کو ایک جن زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے اور تمام ریت اسی غم میں سیاہ پوش ہے۔ شہزادہ جان عالم اس جن سے لڑائی کر کے بالآخر انجمن آرا کو رہا کرا لیتا ہے اور شادی کر کے واپسی کی راہ لیتا ہے۔ واپسی پر مختلف نوع المصائب لیتا ہے۔ واپسی پر مختلف نوع المصائب میں گرفتار رہ کر آخرکار اپنے ملک جتن میں واپس آ جاتا ہے۔ بادشاہ فیروز بخت سب کچھ اپنے بیٹے کے حوالے کر کے خود گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ پس منظر: اودھ ہندوستان کا ایک معروف اور اہم صوبہ تھا۔ اودھ کے حکمران سعادت خان 1732 میں دربار دہلی کی طرف سے اودھ کے صوبے دار مقرر ہوئے۔ اس کے بعد نواب ابو المنصور خان جنگ نے 1739 سے 1754 تک حکومت کی۔ اس کے بعد نواب شجاع الدولہ نے 1754 سے 1775 تک حکومت کی۔ اس کے بعد نواب آصف الدولہ نے 1775 سے 1797 تک حکومت کی۔ اسی دوران رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1775 میں ہوئی۔ نواب آصف الدولہ کے بعد نواب وزیر علی خان 1797 میں صرف 4 مہینے کی حکومت کی۔ نواب وزیر علی خان کے بعد نواب سعادت علی خان نے 1797 سے 1814 تک حکومت کی۔ 1814 کا سال اودھ کی تاریخ میں اور اسی کے ساتھ ہی اردو ادب کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سال انگریزوں نے سیاسی مصلحت کے پیش نظر نواب غازی الدین حیدر والی اودھ کو بادشاہت کے منصب پر فائز کر دیا۔ اس کے در و رس نتائج برآمد ہوئے۔ اودھ کے لوگوں نے ہر معاملے میں دہلی سے مختلف راستہ اختیار کیا اور اپنی ارادہ شناخت بنانے کی کوشش کی۔ اہل کمال نے بھی یہی روش اپنائی۔ شاعروں اور ادیبوں نے ایسی تخلیقات پیش کرنی چاہئیں ان میں دبستان دہلی کے اثر کی پرچھائیں تک نظر نہ آئے۔ اس طرح دبستان لکھنؤ کی بنیاد پڑی۔ شاعری میں امام بخش ناسخ اور نثر میں رجب علی بیگ سرور اس دبستان کے بانی کہلائے۔ باغ و بہار کا جواب دینے کے ارادے سے رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے نام سے 1824 میں ایک داستان لکھی جو 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے لیے فارسی قصہ چار درویش کو باغ و بہار کے نام سے 1802 عیسوی میں آسان اردو میں منتقل کر چکے تھے۔ تحسین کی نو طرز مرصع ان کی پیش نظر تھی۔ میر امن دلی کے رہنے والے تھے، بول چال کی زبان پر قدرت رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں لکھا ہے کہ جو لوگ 10-5 سال دہلی میں رہے وہ اردو لکھیں گے تو لامحالہ کہیں نہ کہیں چوک ہی جائیں گے۔ پھر فخری انداز میں اپنے بارے میں فرمایا کہ جو شخص سب آفتے سہ کر ولی کا روڑا ہو کر رہا اور 10-5 پشتیں اسی شہر میں گزرے اور اس نے درباری امراؤں کے میلے ٹھیلے، عرس، سیر تماشا اور کوچہ گردی اور اس شہر کی مدت تک کی ہوگی اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا، اس کا بولنا البتہ ٹھیک ہے۔ یہ عجیز بھی ایک شہر کی سیر کرنا اور تماشا دیکھتا یہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ فخر و مباحات اور دہلی کی زبان پر ایسا ناز اہل لکھنؤ کو ناگوار کیسے نہ ہوتا۔ سرور نے اس کا جواب لکھا اور مرصع اور پرستثنا زبان میں لکھا۔ تحسین کی نو طرز مرصع کو بطور نمونہ سامنے رکھا۔
سرور نے فسانہ عجائب میں رنگین عبارت آرائش، مشکل الفاظ کی بھرمار، قافیہ پیمائی، استعارہ و تشبیہ کا کثرت سے استعمال کیا۔ میر امن نے در پردہ اہل لکھنؤ پر چوٹ کی تھی۔ فسانہ عجائب کے دیباچے میں اس کا بدلہ لے لیا گیا۔ بعد میں سرور کے فسانہ عجائب کے جواب میں دہلی کے فخر الدین حسین نے سرور سخن لکھی، اور پھر اس کے جواب میں منشی جعفر علی شیبون کاکوری نے طلسم حیرت نامی داستان تحریر کی، جس پر اس داستانی مقابلے کا خاتمہ ہو گیا۔